اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، لوگو جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے کام آپس میں مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں دنیا کی نعمتوں کا ناقص ہونا اور فانی ہونا بتایا، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کا کامل ہونا اور دائمی ہونا بتایا۔ آخرت کے نعمتوں کے حصول کے لیے سب سے اہم اور بڑی شرط ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر وہ نعمتیں کسی کو نہیں ملیں گی آخرت والی، لیکن ایمان کے ساتھ اگر اعمال صالحہ کا بھی پورا اہتمام کر لیا جائے تو آخرت کی نعمتیں یقینی طور پر سب کی سب ملیں گی، ورنہ اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ آخرت میں نعمتیں ملیں گی۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں سب سے پہلی شرط یہ بتائی الذین آمنوا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص اعمال کا ذکر بھی فرمایا جن کے بغیر ضابطے کے مطابق آخرت کی نعمتیں شروع میں نہیں ملیں گی بلکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ملیں گی۔ آج کی تلاوت کردہ تمام آیات یعنی سورہ شورى کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 38 تک اللہ رب العزت نے وہ اعمال اور صفات بیان فرمائی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو آخرت کی نعمتیں ملیں گی۔ ایمان کی پہلی صفت جو ذکر کی گئی وہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی ہر کام اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حقیقی کارساز نہیں سمجھتے۔ توکل دل کی ان عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک عبادت ہے جن کی سچائی اور حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں نفع کے حصول اور نقصان سے بچنے کے لیے دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر انحصار کرنا اور تمام تر معاملات اسی اللہ کے حوالے کرنا اور یہ ایمان رکھنا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہ دے سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے، اور نہ نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہی وہ توکل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کہلاتا ہے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، یعنی کبیرہ گناہوں سے اور خصوصاً بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں سبھی گناہ داخل ہیں، ان میں سے فواحش کو الگ کر کے بیان فرمانے کی یہ حکمت ہے کہ فواحش کا گناہ عام کبیرہ گناہوں سے زیادہ سخت ہے، اور فواحش کا لفظ ان کاموں کے لیے بولا جاتا ہے جن میں بے حیائی ہو، جیسے بدکاری وغیرہ۔ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے، کیونکہ کسی کی محبت یا کسی پر غصے ہونا، یہ دونوں چیزیں جب غالب آتی ہیں تو اچھے بھلے عقل مند فاضل آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہیں۔ وہ جائز ناجائز، حق اور باطل اور اپنے کیے کے نتائج پر غور کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، محبت میں بھی غصے میں بھی۔ لہذا مومنین صالحین کی اللہ رب العزت نے یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ صرف اسی پر اکتفا نہ کریں کہ غصے کے وقت حق اور ناحق کی حدود میں رہیں، بلکہ اپنا حق چھوڑتے ہوئے اسے معاف کر دیں۔
چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی، الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی اور نماز قائم کی۔ یہاں استجابت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملے اس پر فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس پر عمل کے لیے انسان تیار ہو جائے، وہ اپنی طبیعت کے مخالف ہو یا طبیعت کے مطابق ہو، ہر صورت میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر لے۔ لہذا اسلام کے تمام فرائض کی ادائیگی اور تمام محرمات اور مکروہات سے بچنے کی پابندی شامل ہے، مگر فرائض میں چونکہ نماز سب سے اہم فرض ہے اور اس میں یہ خاصہ بھی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے دوسرے فرائض کی پابندی اور ممنوع چیزوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو ممتاز کر کے الگ سے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یعنی یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں صفت اللہ نے بیان فرمائی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی ان کے کام آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 38 کا حصہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس کی وجہ سے اس پورے سورت کا نام سورت شورا رکھا گیا۔ شورا کا معنی مشورہ کرنا، یعنی اہم امور جن میں شریعت نے کوئی خاص حکم متعین نہیں کیا ان کو طے کرنے کے لیے باہمی مشورہ کرنا۔ علامہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں لکھا کہ اس آیت مبارکہ سے مشورے کی اہمیت واضح ہو گئی، اور یہ کہ ہم اس بات پر ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ایسے مشورہ طلب اہم کاموں میں جلد بازی اور خود رائے سے کام نہ کریں، بلکہ اہل عقل اور بصیرت اور تجربے والے لوگوں سے مشورہ کر کے قدم اٹھایا کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس میں قرآن حکیم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور آپ سے بھی اس کا کوئی حکم نہیں ملا، یعنی قرآن اور حدیث میں اس کا جواب نہ ہو، تو ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میری امت کے عبادت گزار لوگوں کو جمع کر لو اور آپس میں مشورہ کر کے طے کر لو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کام کا ارادہ کیا اور اس میں مشورہ لے کر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشد امور کی طرف ہدایت فرما دے گا، یعنی اس کے جو بہترین ہدایت والی بات ہے اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا، یعنی اس کا رخ اسی طرف پھیر دے گا جو اس کے لیے انجام کار میں خیر اور اس کے لیے بہتر ہوگی۔ اس سے مشورے کی پوری اہمیت معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ ان روایات کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اس بات کی شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دینی اور دنیاوی امور میں اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ دینی امور کی مثال سیرت طیبہ سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد اذان کا طریقہ مقرر فرمایا۔ دنیاوی امور کی مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قیدیوں کے متعلق اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کیا ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اکثر امور پر اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنے اہم کاموں میں اہل علم سے، اہل تجربہ سے، اہل بصیرت سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ان آیات میں چھٹی اور آخری صفت بیان فرمائی مما رزقناہم ينفقون، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے اور نفلی صدقات بھی شامل ہیں۔ قرآن حکیم کا عام اسلوب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ذکر صلاۃ یعنی نماز کے ساتھ متصل آتا ہے، لیکن اس مقام پہ الگ الگ ذکر کر دیا گیا۔ اس میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ اقامت نماز کے لیے مساجد 5 وقت اجتماع ہوتا ہے، اور اس اجتماع سے مشورہ طلب امور میں مشورہ لینے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔